اس وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی، اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو ہمارے نبی فرماتے ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر سے وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے. تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے. آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے آخرت کے دن کا. پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے. موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی. آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے، باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے. دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں ہے، بائبل میں ہے کہ تورا میں ہے، ہندو کتابوں میں ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے تقریر میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہبوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز، دیگر مذاہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. میں صرف حوالے دوں گا، ڈیٹیلز آپ کیسٹ میں سن سکتے. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر ہے. سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ان کا ذکر نام سے ہے محمدم. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں ذکر ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاز 5 سے 10. ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک. ان کا ذکر ہے سام ویدا میں بھی، سام ویدا ویداز ہے ان کی کتاب، سام ویدا میں بھی ہے. بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6. ان کا ذکر ہے رگ ویدا میں بھی، ان کا ذکر ہے اتھروا ویدا میں بھی، ان کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں بھی. اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز کوٹیشنز آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذہب میں بھی ہے، دھما پٹ کے اندر بھی ہے، بکس آف ایسٹ میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارسی اسکرپچر میں بھی ہے، زید اویستا میں بھی ہے. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے، لیکن کون پوچھتا ہے جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ 5 جواب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں، اس سے زیادہ. کوئی بھی 5 جواب جانتا ہے؟ یہاں 1 2 ہاتھ دکھے مجھے، 3 ہے. 3 بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. 5 ہاں 5 جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے. جواب دینے کے لیے بلاتے
ڈانڈی گل. جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے, ابھی کافی بڑا مجمع ہے میں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے, مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے, جواب دینا آسان نہیں, مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے, میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے. میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, بائبل نہیں. اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آ جائے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے, کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے. افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے, پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں, پورنوگرافی. اور کتنے غلطیاں ہیں, بے شمار, سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے. ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو, انجیل لوقا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. واٹ وی وانٹ از گاسپل آف جیسس, پیس بی اپون ہم. دوسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار, تو کون بڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیداد سے متاثر ہوا, تو شروع میں مجھے شیخ دیداد کا نام لینا ضروری ہے, کوئی شیخ دیداد یا موجود نہیں ہے. جو شخص یا موجود ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے یہ کہا. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی, یا رسول, دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے, تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24, for there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ, معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا.
اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے, ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے, وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی, موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی, ہی چینج فرام اے ویجیٹیبل کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم. وہ زیادہ بڑا موجود ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا, سانپ بنایا. وہ اور بڑا موجود ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اسدہ بن گیا. چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے, واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کے لوگوں نے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی, ان نے کہا کہ میں خدا تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی, کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی. دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے, عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو. میں نے کہا اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. تو کہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو میں, اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon you, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم, آپ یہاں سے نکل جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں, تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے.
آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا, اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھی, کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں, یہ بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے, تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4, اس کا نام ہے کنگ میلکیسیڈیک, کنگ آف سیلم, جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی, اس کا ختم نہیں تھا, اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. برادر جان نے پھر سے سوال پوچھا, آپ کیوں نہیں بائبل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تورا اور انجیل اللہ کا کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کا ذکر ہے, تورا, زبور, انجیل اور قرآن. تورا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, زبور وہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, انجیل وہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, اور قرآن جو آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے کرسچن لوگ کے پاس, وہ ہم نہیں مانتے کہ تورا اور وہ انجیل ہے, کیونکہ یہ پریزنٹ کتاب میں ملاوٹ ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بائبل میں کچھ الفاظ اللہ کے کلام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو چیز, جو الفاظ, جو آیت بائبل کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, اس الفاظ میں ہمیں کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے ماننے سے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, جس میں کہا گیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکو گے. لیکن جب وہ شخص آئے گا جو میری تعریف کرے گا, وہ شخص آپ کو سب سچائی کہے گا. وہ اپنے آپ سے نہیں کہے گا, جو کچھ وہ سنے گا اپنے رب سے وہ کہے گا, اور وہ میرے بارے میں بھی تعریف کرے گا. یہ ذکر ہے آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ الفاظ بائبل کے اللہ کا کلام ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جو ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ. ہم ہرگز نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ایک رات دوسری بیٹی سے زنا کیا. تو ہم کہتے نعوذ باللہ, یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیغمبر زنا کر رہے ہیں, داؤد علیہ السلام بھی. داؤد علیہ السلام اپنی بہو سے زنا کرتے ہیں, ہم مان سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ پورنوگرافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے, سائنس, اس میں کتنے اختلاف ہیں, سینکڑوں اختلاف ہیں, اور سینکڑوں ان سائنٹیفک چیزیں. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 4, بک آف ڈینیل چیپٹر نمبر 4
वर्स नंबर 10 में लिखा है कि दुनिया चपटी है, मान नहीं सकते। बाइबल में लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 कि चांद की खुद की रोशनी है। हम जानते हैं चांद की खुद की रोशनी नहीं। कुरान में जिक्र है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि चांद की रोशनी को कहा गया है मुनीर, मतलब रिफ्लेक्शन, खुद की रोशनी नहीं, दूसरी किसी चीज की रोशनी को फैला रहा है। और हम जानते हैं आज साइंस के जरिए कि सूरज की रोशनी को चांद फैलाता है, खुद की रोशनी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि पहले वजूद में आया दुनिया, उसके बाद है सूरज। कुरान में लिखा है साथ में फफतकनाहुमा, कि साथ में अल्लाह ताला ने दुनिया और सूरज को बनाए। और साइंस भी ये कहती है, बाइबल कहती है पहला है दुनिया फिर आए सूरज, जो गलत है। और इस तरीके से सैकड़ों हम साइंटिफिक एरर्स, अगर आप किसी मजहब को नहीं भी जानते, अगर आप सिंपल साइंस जानते, आप कहेंगे क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को शैतान भड़काता है सांप की सूरत में, तो खुदा सांप को कर्स करते हैं, उसे बदुआ देते कि सांप आप सारी जिंदगी रेत खाएंगे। हम जानते हैं सांप रेत खाता है कभी? बाइबल में लिखा है सांप मिट्टी खाता है, डस्ट। कहां है? किधर लिखा है? और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि आपके लिए वो परिंदे हराम हैं जिसके 4 पांव हैं। आप कोई भी परिंदे के 4 पांव जानते? सब परिंदे के 2 पांव होते, परिंदे के 4 पांव होते। तो वो परिंदे जिसके 4 पांव है हराम है। तो बाइबल को यह नहीं पता है, अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह, अगर वो अल्लाह का कलाम है, कि पता नहीं कि परिंदे के 2 पांव है 4 पांव नहीं। ऐसे कई सैकड़ों चीजें बाइबल में यह भी जिक्र है कि अगर कोई घर को लेप्रेसी कोड हो जाती है तो अब क्या करना चाहिए? एक परिंदा लेना चाहिए, परिंदे को काटना चाहिए, उसका खून लेना चाहिए और खून को 7 बार घर में छिड़कना चाहिए। हम जानते हैं कि खून जर्म्स और बैक्टीरिया को पैदा करता है, खून कैसा साफ कर सकता है? तो ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस है बाइबल में, साइंटिफिक एरर्स है, सैकड़ों। मैंने लेक्चर दिया है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं, किताब लिखी थी। और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती पेश की साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे, उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैम्बल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी अमेरिकन, डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अरबी जबान भी जानता है, पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है, पीएचडी डॉक्टर भी है। उसको पीएचडी की डिग्री मिली कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए। और ये किताब बहुत तादाद में बिकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरे के बाद अभी उसका सेल डाउन हो गया और विलियम कैम्बल के बारे में भी हम सुनते नहीं हैं। हमारे एक दोस्त मिस्टर जॉन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में तालीम पढ़ते हैं, उनने सवाल किया है, इट इज़ मेंशन्ड इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन ए smell of heaven is haram for devil Satan, then how he reached in the heaven and disturbed Adam? क्वेश्चन पूछा गया कि इट इज मेंशन इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन अ स्मेल ऑफ हेवन इज हराम फॉर द डेविल, देन हाउ ही रीच्ड इन द हेवन एंड डिस्टर्ब्ड आदम, पीस बी अपॉन हिम। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब शैतान के लिए जन्नत हराम है तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे दाखिल हो गया? हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत जिसका जिक्र है कुरान मजीद में, आदम अलैहिस्सलाम थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा, मैं अल्लाह भी प्लीज विद देम बोथ, जब उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि उस झाड़ की तरफ मत जाओ, और वो गए और फिर अपनी गलती का एहसास किया,
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے معاف کیا, اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا. تو یہاں آپ دیکھتے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لے کے آیا. اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب نیچے آ گئے, آدم علیہ السلام, بیوی حوا اور شیطان. اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, وہ اس کے بعد ہے. جب نیچے آنے کے بعد جب انسان نیچے دنیا میں آئے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئے گا. اس ٹائم وہ الگ تھا. ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا, اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان, اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس سے نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی. سو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے. تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, شرک کرتے, شیطان کی بات مانتے, اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. Dr. Saab, there's a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you code the Bible in which name of prophet has been recited? سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے, بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے, اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%, 5%, 10% سچائی ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز, اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے, تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے, سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, ہم نے اسے فیمس کیا, راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی, کچھ حدیث کوٹ کی, اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ, عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ ویلا کلمۃ سواء بین بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلا مانے. جو ڈفرنس ہے, جو اختلاف ہے بائبل کے اندر, کتنے غلط چیز لکھے ہے, زنا لکھا ہے, اس پہ ہم مانتے ہیں, اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو ہم مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے خدا نے, وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے, وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے, تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے, جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے, وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے, اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی اپنے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے, ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے, یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی, لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ون اجل کتاب, ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی, ہر وقت ایک کتاب نازل کی.
نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں نے کہا توراہ، زبور، انجیل، فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے. میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے. کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا ہے آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کیا کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز، یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. تو اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں
تو ویسٹ کو فیس کریں گے, اب نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے, ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا, مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے, تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے, وہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں, اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے, اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ طواف کیوں کرتے, کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں, کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں, سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ طواف کرتے ہیں, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو طواف کرتے ہو ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے, حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم جو ان نے کہا, جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر, حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, صحابہ کے دور, کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ, حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے, تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے. اب ایک لائیو کوشچن کرنے والے سردار جی یہاں تشریف فرما ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سوال خود ذاکر صاحب سے کریں. معزز حاضرین, جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں, سچائی سے واقف کرائیں. یہ ہماری خوش قسمتی, کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے, یہ اجلاس, یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں, اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ گاڈ از ون, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے, ان کو تو اس وقت صرف دیکھا کہ ایک فقیر, مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق میں خالق, وہ اللہ جو ہے, خالق جو ہے, ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے. اس میں ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, سب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑے پیار سے, خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا, تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا, اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں, وائٹ ماربل میں. تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں, کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے. میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں, میں تو کشمیری ہوں, فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری, اس کے بعد ساری باتیں ہیں. اس مٹی میں جنم لیا, اس میں مریں گے, کوئی پرواہ نہیں. اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا, پیار آیا میرے دل میں. میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں, میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد.
میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں, یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ ریلی ہوں. جنک سنگھ رالی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا سوال پوچھے, اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے, لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ, غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے, اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے, یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے, ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے گا سورہ اخلاص کا نزول قرآن جو ہے, سورہ اخلاص جب نازل ہوا ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں, اللہ کی تعریف کیا کروں؟ تو وہی آتی قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں, اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے, صرف مکہ اور مدینہ میں, اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ, جنتر منتر دیکھو, تاج محل دیکھو, تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے, تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں, جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ, بھائی اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ, بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ, لیکن دیکھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی, مندر میں جاؤ تو مورتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے ہیں غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی, وہ ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ؟ وہ مورتی کدھر ہے؟ میں بولا کس کی مورتی؟ تو مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں؟ تو غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ, ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے, چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول, اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ, خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں, حرمین, قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین, مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا, ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے, انہوں نے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا, ملٹری بیس. اور یہ ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں, ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا ناگرک ہوں, میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں, بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ, بھلے میں سٹیزن ہوں, میں انڈین ہوں, لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں, صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے, میس. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ, ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے
वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए, और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं कत्ल अच्छी सजा नहीं, आपको अगर सिंगापुर में आने का है रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं, अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है, आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। आजकल कश्मीर में मिर्ज़ाई कादियानी लोग बहुत फैल रहे हैं, उनके बारे में तमाम मुसलमानों को आगाह कीजिए कि ये सच्चे मुसलमान हैं या झूठे, उनसे मुसलमान कैसे बच सकते हैं। अब्दुल अजीज सफदर साहब। सवाल है कि कई कादियानी लोग हैं, कश्मीर में भी है, कह रहे क्या वो सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है, तो कुफ्र में आ जाते हैं। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर हैं। बाकी कोई भी आप चीज़ करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है, तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पे नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। तो कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है, सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल हैं, और वो खातमुन नबी हैं। मा कान मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं हैं, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबी हैं, और अल्लाह सब जानने वाला है। यहाँ कादियानी लोग कहते कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो कहते नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है, तो आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। वो मानी को उल्टा करते। कोई भी जो अरबी या उर्दू भी जानता है रसूल के मानी जिसको रिसालत दी गई है, तो नबी के वो मानी है जो आम पैगंबर है, और बहुत से पैगंबर आए। नबी मतलब आम पैगंबर, रसूल वो जो नबी होने के बावजूद उनके ऊपर एक वही नाजिल हुई, उनने कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ एक रिसालत भी लेके आए। तो हर रसूल नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और फिर कहते हो खातिमुन नबीय्यीन है, मतलब उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, उसका मतलब उसके बाद नबी भी नहीं आएगा और रसूल भी नहीं आएगा। अगर मैं कहूँगा कि ये आदमी ग्रेजुएट है, बीए है, लेकिन इसके बाद कोई भी 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पास करेगा, तो ये 10th स्टैंडर्ड में पास करेगा मतलब ग्रेजुएट भी नहीं होगा, एमए भी नहीं होगा। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है। लेकिन ये लोग कहते नहीं, मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है। हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम टीवी ए अहमदिया। और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग, 5 सवाल मैंने किया, बहुत से सवाल है, ये 5 सवाल का जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते, और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए, और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए। हम में से ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो, कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में।
تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. آخری سوال ہے، یہ دراصل 2 سوال ہیں. اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال، پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، خلق الانسان من علق. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? Racha Bashir, MBBS student. پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے، ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے بھار ہوئیں گا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا، یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملیں گا، صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. اگر آپ کے بچے ہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ. اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں آپ جو آپ کے بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8، اگر بچے نہیں تو 1/4. آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا، اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4 اور بچے نہیں تو 1/2. یہ سب قرآن کی آیت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے، وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے ہیں تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں، لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے. 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے، بہت قریب دوست ہے، بہت میری مدد کیا ہے، لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں. میکسیمم 1/3 اور باقی حصے کا بٹوارا ہوئے گا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ وہ 1/3 میکسیمم، اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے. اسلام میں بھی اس کی ذات ہے، لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے. وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے. پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ مٹی سے بنایا ہے. Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق. یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے، تو یہ 2 چیز کیا الگ ہے، کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن